اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلی ولیہ ووصیہ وامینہ وخلیفتہ وذریتہ وباب الحکمہ سید الوصیین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا صلی عزیزان محترم اور نہایت ہی واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء، ہماری گفتگو کا عنوان دین میں دشمن کی شناخت۔ اس سلسلے میں ہم نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 کا انتخاب کیا، جس میں ارشاد ہوا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، پس تم بھی اسے اپنا دشمن قرار دو۔ عزیزان محترم، ہم نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، دشمن شناسی اور دشمن پہ گفتگو ایک ایسا اہم موضوع ہے کہ جس پر گفتگو کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جس کو اچھی طرح جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح سے کہ اگر آپ مریض ہوں اور جتنی بھی دوا لیں، لیکن اگر بدپرہیزی ہو تو پھر وہ دوائیں بے اثر ہوتی۔ آپ جتنی بھی غذائیت لیں، اگر آپ ان بیکٹیریاز اور وائرس سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو پھر وہ پروٹین اور وہ غذائیت آپ کے لیے کسی فائدے کا سبب نہ بن سکے گی، اور انسان ان تمام غذائیت اور پروٹین کے باوجود ہلاکت سے دوچار ہو جائے۔
دشمن بالکل اسی طرح سے. ہم نے عرض کیا کہ دشمنی کے اپنے قانون ہیں اور اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں. جب دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کو اس کی دشمنی کا پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا، آپ اس کی دشمنی سے آگاہ تھے یا نہیں تھے، آپ چھوٹے ہیں یا بڑے، آپ امیر ہیں یا غریب، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل اسی طرح سے جب انسان پہ وائرس حملہ کرتا ہے تو کیا وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، آپ غریب ہیں یا امیر ہیں، آپ کے بچے تو نہیں ہیں؟ اس قسم کی کوئی چیز نہیں دیکھتا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی شناسائی کریں، آپ اس سے بچیں، آپ پیش بینی کریں، آپ ہوشیار رہیں. بالکل اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے انجیکشن بچوں کو ابتدا میں لگا دیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ بیماری ان کو 4-5 سال کے بعد ہونی ہے، لیکن یہ ابتدا میں لگا دیے جاتے ہیں تاکہ جب بچہ اس جگہ پہنچے، اس عمر پہ پہنچے کہ جہاں پہ یہ بیماری حملہ آور ہوں گی، تو بچے میں پہلے ہی سے اتنی طاقت ہو کہ وہ ان بیماریوں کا مقابلہ کر سکے. آپ کو اس وقت کھڑے نہیں ہونا جب دشمن سر پہ آ جائے. یہ روزانہ کی ہماری پریکٹس ہے زندگی میں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، یعنی ہماری توجہ بدن کے سلسلے میں بہت زیادہ ہے اور ہم متوجہ رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بیمار نہ ہو، یہ آئندہ اپاہج نہ ہو، آئندہ یہ فالج کا شکار نہ ہو، آئندہ اس میں یہ بیماریاں نہ ہوں. جبھی تو یہ سارے انجیکشن وہ کورس کراتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آئندہ کے دشمنوں کی ہم نے پیش بینی کر دی ہے کہ آئندہ کون سے دشمنوں کا سامنا ہے. آیا ہم نے اپنے دین اور اپنی روح کے دشمن کی شناسائی کی ہے؟ اور اگر کی ہے تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے؟ کیونکہ شناسائی کافی نہیں ہے جبکہ کوئی قدم نہ اٹھے. آیا مجھے وہ راہیں پتہ ہیں، وہ چیزیں پتہ ہیں کہ دشمن کے پاس کیا کیا سلاح ہے، اسلحہ ہے، تاکہ میں تیاری کروں اور اس کا منہ توڑ جواب دے سکوں. مثال کے طور پہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اگر برابر والا مخالف ہے ہمارا ملک اور وہ ایٹمی طاقت ہے اور وہ کسی بھی وقت آپ کو نابود کر دے گا، تو آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ بھی تیار ہوں اور اس لیول پہ پہنچیں تاکہ وہ اس بات کا احساس کرے کہ اگر میں نے حملہ کیا تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، تو پھر وہ آپ پہ حملہ آور نہیں ہوگا، کیونکہ اسے یہ بات پتہ ہے کہ آپ کتنی طاقت میں ہیں. لیکن آپ کمزور ہوں گے تو پھر حملہ ہوگا اور آپ پھر جواب نہیں دے سکتے تو شکست کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا.
اور ہم نے یہ کام کیا. آج ہم ایٹمی طاقت ہیں یا نہیں ہیں؟ آج ہم ایٹمی طاقت ہیں. اب ممکن ہے کہ پہلے کسی کے ذہن میں ہو کوئی اس قسم کا خیال کہ وہ ملک پہ حملہ کرے، لیکن اب 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کسی بھی حرکت کو دیکھتے ہوئے. اور اگر کبھی کوئی خطا کی بھی اور سوچا بھی کہ آزما لیا جائے، تو جب منہ توڑ جواب ملا تو پھر وہیں بیٹھ گئے. تو دشمن کو جب بٹھا سکتے ہیں آپ اپنی جگہ کہ جب آپ آمادہ ہوں، آپ تیار ہوں، آپ نے تیاری کی ہوئی ہو. اب میرا سفر طولانی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اس سفر کے طولانی ہونے سے اور اس کی حقیقت سے آگاہ ہے. مولا کائنات فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک طویل سفر ہے، ہمارے پاس زاد راہ کم ہے. اتنا طویل سفر طے کرنا ہے، زاد راہ زیادہ چاہیے. پھر صرف زاد راہ نہیں ہے، بلکہ اس سفر میں ان دشمنوں کی شناسائی کرنی ہے جو آپ کے اس سفر کو روک دیں گے اور آپ سفر کو جاری نہ رکھ سکیں گے. جیسے اللہ نے اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے کچھ وسیلے بنائے، اگر ان وسیلوں کی شناسائی نہ ہو، اگر مجھے یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے کون سے وسیلے بنائے ہیں، آیا کیا اس تک وسیلوں کے ذریعے سے پہنچوں، یا میں بغیر وسیلے بھی جا سکتا ہوں؟ جیسے ہی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں بغیر وسیلے کے بھی جا سکتا ہوں، تو اس نے کہا خبردار، یہ والی سوچ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، آپ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، وسیلوں کے ذریعے سے آئیے. بغیر وسیلوں سے اس تک نہیں پہنچا جا سکتا، آپ وسیلوں سے آئیے. میں بغیر وسیلے کے لاکھ سفر طے کروں، لاکھ حرکت کروں؟ کہا کیونکہ جس وسیلے کا بھی آپ نے انتخاب کیا ہے، اور وسیلے بھی مخصوص ہیں، وسیلہ اس کا آپ کو نہیں بنانا، اس نے وسیلے خود بنائے ہیں. اسی وسیلے سے وابستہ ہونا ہے جو اس نے بنایا ہے. اگر ان وسیلوں کی شناسائی نہ ہو تو آپ سوار کیسے ہوں گے؟ آپ ان وسیلوں سے وابستہ کیسے ہوں گے؟ کیونکہ اس تک پہنچنے کے لیے وسیلوں کی شناسائی کافی نہیں ہے، وسیلوں سے محبت کافی نہیں ہے. یہ قانون ہے سفر کا، یہ قانون سفر ہے، یہ قانون محبت ہے، یہ قانون دوستی ہے. ہم نے کل عرض کیا تھا، اس کے بغیر یہ طے نہیں ہوتا کہ آپ شناسائی کریں، یہ نہ کافی ہے. تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ شناسائی کریں، حتیٰ اللہ تک پہنچنے کے لیے کہ وہ وسیلے کون سے ہیں جو اللہ تک لے جاتے ہیں، اور ان وسیلوں کو پہچان بھی لیا. تو پہچاننا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے بتایا مثال کے طور پہ
کہ اس کے وسیلے یہ ہیں، انبیاء مثلاً اس کے وسیلے ہیں، انبیاء کے بعد ائمہ اس کے وسیلے ہیں، کو پہچان بھی لیا تو پہچاننا تو کافی نہیں ہے اس سفر کو طے کرنے کے لیے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے ہم نے کل مثال دی تھی، اگر مجھے یہ پتہ چل بھی جائے کہ سب سے بہترین سفر فلاں گاڑی کا ہے، اس میں مجھے جانا چاہیے، تو یہ جاننا تو کافی نہیں ہے، اس سے تو سفر طے نہیں ہوگا جب تک میں اس میں سوار نہ ہو جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون ہے وابستگی۔ اس لیے پیغمبر نے صرف یہ نہیں کہا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، حدیث کو یہاں نہیں روکا پیغمبر نے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چھوڑے چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اب چیزوں کا کیا کرو گے؟ چیزیں کافی نہیں ہیں، ان کی شناسائی کافی نہیں ہے۔ پھر آگے کا ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان سے وابستہ نہیں ہوگے، بس وابستگی شرط ہے۔ یہ بات نہیں ہوئی کہ جب تک ان سے محبت نہیں کرو گے، کیونکہ محبت تو ہندو بھی کرتا ہے، محبت پہ بات نہیں ہے، دعوی محبت الگ ہے، اس محبت کو ثابت کرنا الگ مسئلہ ہے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، یہ سفر کو طے کرنے کا قانون ہے۔ آپ ایک بھی فرد کا نام نہیں بتا سکتے، تاریخ بشریت پوری اس بات کی گواہ ہے، جس نے بغیر وابستگی کے اس سفر کو طے کیا یا بغیر وسیلوں کے طے کیا، نہیں، یہ قانون نہیں ہے، اس نے بنایا ہی ایسے۔ اسی طرح اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اور ہم تو وسیلوں کے ماننے والے ہیں، ہم سے بہتر تو کوئی نہیں پہچان سکتا اس بات کو، ہم تو بلکہ اسی بات پہ اصرار کرتے رہتے ہیں اور ساری زندگی اسی بات پہ دوسروں کو بھی سمجھاتے رہتے ہیں کہ بھائی وسیلوں سے وابستہ ہو جاؤ، وسیلوں کے بغیر نماز بھی پڑھو گے تو بیکار ہے، روزہ بھی رکھو گے تو بیکار ہے، حج بھی کرو گے تو بیکار ہے۔ اس لیے جو چیز نماز کو نماز بناتی ہے اور یہاں سے وہاں لے جاتی ہے وہ وسیلہ ہے۔ یہ وسیلے ہیں۔ یہ عزیزان محترم، دشمن بھی بالکل ایسے ہی، یہ قانون محبت، یہ قانون دوستی، آپ کو اگر مجھ سے محبت ہے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، وہاں نہ جائیں، فاتبعونی، آپ میری اتباع کریں، یحببکم اللہ، پھر تمہیں اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وسیلے کی اتنی اہمیت ہے، یعنی پھر تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو یہ تو دعویٰ ہے، فاتبعونی، اس دعوے کو میری اتباع سے ثابت کر کے دکھاؤ، اور جب دعویٰ ثابت ہو جائے گا تو پھر تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم محب اللہ بنو، اللہ تم سے محبت کرے گا، وہ محب ہوگا تمہارا، وہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ پھر تمہارا محبوب نہیں ہوگا بلکہ تم محبوب الہی بن جاؤ گے۔
یا اس سے الگ کوئی بات ہے؟ اس سے الگ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا من احب علی، جس نے علی سے محبت کی، فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقط احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی ہے۔ آپ ڈائریکٹ وہاں نہ جائیں، وسیلوں پہ نظر رکھیں، آپ کو وسیلوں سے وابستہ ہونا ہے، یعنی وسیلوں کو نہیں بھولنا، وسیلوں سے غفلت نہیں کرنی، ورنہ وہاں نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ قانون محبت بھی ہے، قانون دوستی بھی ہے، اور قانون سفر کا یہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ ہم جس سفر کی طرف جانا چاہتے ہیں اور وہ سفر سیر الی اللہ ہے، تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو سفر پہ نظر رکھنی ہے، سیر اور وسیلے پہ نظر رکھنی ہے، نہیں، بلکہ آپ کو خطرات سفر سے بھی آگاہ ہونا ہے۔ آپ کو سفر کے خطرات کیا کیا ہو سکتے ہیں، ان سب سے آپ کو آگاہ ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ ایک لمبے سفر پہ جا رہے ہوں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے یہ چیک کیا جائے کہ راستے میں کوئی پیٹرول پمپ ہے یا نہیں ہے۔ اگر پیٹرول ختم ہو گیا تو کیا کریں گے؟ تو یا تو پہلے سے لے کے رکھیں، یہ خطرات ہیں راستے کے، امکان ہے پنکچر ہو گیا تو کیا کریں گے، کوئی حادثہ ہو گیا تو کیا کریں گے، یہ ساری چیزیں سفر میں ہیں۔ کوئی اور مسئلہ ہو گیا، آپ نے کیا انتظامات کیے ہیں ان خطرات سے بچنے کے لیے، اور یہ سفر کے لوازمات میں سے ہے۔ یعنی میں تھوڑا سا بیمار ہو گیا تو کیا کروں گا، یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں ہوتی ہیں۔ میں سیر الی اللہ کرنا چاہتا ہوں اور میں ان خطرات سے آگاہ نہیں ہوں، میں نے توجہ نہیں کی، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سفر بغیر کسی خطر کے طے ہو جائے جو اتنا طولانی ہے؟ اسی لیے پہلے ہی مرحلے پہ اس نے خطرات سے آگاہ کیا انسان کو، اور کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اسی لیے حضرت آدم کو جانے نہیں دیا، کہا نہیں ابھی ٹھہرے ہیں آپ یہاں پہ، سفر کریں گے جا کے، دوسروں کو بھی سفر کرائیں گے، تو خطرات سے تو آگاہ خود بھی ہو جائیں اور انہیں بھی کریں، ورنہ یہ سفر طے نہیں ہوگا۔ اور وہ خطرہ کیا ہے؟ ان الشیطان لکم عدو، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ لیکن یہ جاننا کافی نہیں ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فلاں تمہارا دشمن ہے، فلاں تمہارا دشمن ہے، یہ جاننا کافی نہیں ہے۔ فاتخذوہ عدوا، یعنی آپ کو بھی اسے اپنا بعنوان دشمن ہی لینا ہے، اس سے دوستی نہ کر لینا۔ یعنی آپ کو بیکٹیریاز اور وائرس سے دوستی نہیں کرنی، کیونکہ یہ باعث ہلاکت ہے تمہاری، ان سے بچنا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے کہا اگر میں زہر کو سے دوستی کر کے اسے پی لوں تو یہ مجھے چھوڑ دے گا، کیونکہ یہ محبت کر رہے ہیں، پیار لیا ہے انہوں نے، اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ قانون نہیں ہے دوست، توجہ کریں، دشمنی کا۔ دشمنی یہ ہے کہ وہ آپ کو مارے گا، آپ اس سے جتنا بھی پیار کریں، کیونکہ آپ نے خلاف ورزی کی ہے، اس نے خلاف ورزی نہیں کی ہے، وہ دشمن ہے۔ قرآن یہی سمجھانا چاہتا ہے لوگوں کو، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، قانون دشمنی سمجھو،
ورنہ یہ جتنے وسیلے ہوں گے جو اتنے زبردست وسیلے ہیں کہ اللہ نے اپنی تمام صفات کا مظہر بنا کے انہیں بھیجا، یہ بھی تمہارے لیے ناکافی ہو جائیں گے اور تمہارا سفر طے ہے، تم اللہ تک نہ آ سکو گے اگر فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا تم نے نہ کیا، اگر تم نے اس دشمن کو بعنوان دشمن کے نہ لیا۔ تو پہلی تو چیز یہ کہ مجھے یہ پتا ہو کہ یہ دشمن، یہ میرا دشمن ہے کون، اور یہ کس طرح سے واردات کرتا ہے، یہ داخل کیسے ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ ہیں کہ مجھے آلودہ پانی نہیں پینا، آلودہ پانی میں وائرس ہوتے ہیں، یہ نہیں کرنا مجھے، تو آپ اس سے بچتے ہیں۔ تو آپ کو ایک بات پتہ چل گئی کہ آپ کو آلودہ چیز استعمال نہیں کرنی، آپ کو کھانا ہاتھ دھو کر کھانے ہیں، آپ کو یہ بات پتہ چل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جراثیم آ جاتے ہیں چیزوں سے لگ کے، یہ بات پتہ چل گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ جراثیم ان مختلف چیزوں سے داخل ہوتے ہیں۔ شیطان کا پتہ ہے کہ اس کے حربے کیا ہیں، وہ کس طرح سے حملہ آور ہے۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، یہ جو کہا کہ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، آپ اسے دشمن ہی سمجھیں، تو دشمن سمجھنا کافی ہے اگر اس کے حربوں کا پتہ نہ ہو۔ اگر مجھے یہ پتہ نہ ہو کہ حملہ کس طرف سے ہوگا تو پھر میں دفاع کیسے کروں گا۔ مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دشمن حملہ کیسے کرے گا، کہاں سے کرے گا، کن چیزوں سے کرے گا، اس کے پاس کیا کیا اسلحے موجود ہیں، تاکہ اسی کی روک تھام کے لیے ہونے چاہیے۔ بم کو زرہ تو نہیں روک سکتی کہ میں زرہ پہن لوں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، تلوار کے زمانے کی بات تھی۔ مجھے ان کے اسلحوں کا پتہ ہو اور پھر میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ شیطان بھی وسیلوں سے استفادہ کرتا ہے، اللہ نے وسیلوں سے استفادہ کیا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ایک کو نہیں چھوڑوں گا، اجمعین سب کو اغوا کروں گا۔ البتہ اس نے کچھ لوگوں کو نکال دیا، جو صالحین بندے ہیں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا میں، باقی سب کو بھڑکانا ہے مجھے، باقی سب کو اغوا کرنا ہے مجھے، لیکن وسیلوں سے کروں گا، کیونکہ اگر خود میدان میں چلا جاؤں تو سب پہچانتے ہیں، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا۔ بالکل اسی طرح سے بہت سارے جو کافر ہیں، آپ ان سے جو ہے وہ بزنس کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچتے ہیں، آپ اعتماد کرتے ہوئے سوچتے ہیں، اور بہت سارے مسائل جہاں پہ وہ فاصلہ آ جائے وہیں پہ آپ کی سوچ شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا وسیلوں سے استفادہ کرتا ہے۔ اگر وسیلے پہنچ گئے، آپ توجہ کریں، اگر وسیلے سے یہ وابستہ ہو گئے تو گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ مجھ سے وابستہ ہو گئے۔ بالکل اسی طرح سے توجہ کریں، کسی نے پوچھا، آپ دیکھیں شیطان کتنی مہارت سے داخل ہے، عام آدمی نہیں ہے، بہت ہی تیز ہے، مقام بہت بلند ہے اس کا۔ جو شخصیت ملائکہ مقربین کی محفل میں ہو وہ کوئی عام ہوگی، بہت بلند پائے کی شخصیت تھی، لیکن وہ بھی کیوں نکلا، وہ بھی گرا کیوں، اس نے سکوت کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس نے اسی قانون کو توڑا۔
وہ اللہ کو مانتا ہے. اللہ ایسی بات نہیں ہے کہ کافر ہے، شیطان کافر نہیں ہے، وہ والا. کافر ہم کسے کہتے ہیں؟ جو خدا کو نہ مانے. تو آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں؟ شیطان خدا کو نہیں مانتا، خدا کو مانتا ہے. وہ خدا کو مانتا ہے، کہتا ہے تو اپنے لیے جتنے کہے گا سجدے کروں گا، اور ابھی تک کیا کر رہا ہوں؟ سجدے ہی کر رہا ہوں. اللہ نے کہا نہیں، میرا مسئلہ نہیں ہے، جسے وسیلہ بنایا ہے. قانون وسیلہ اتنا ہے، میرے پاس بغیر وسیلے کے نہیں آنا، وسیلے کے ذریعے سے آ. آدم کو سجدہ کر، آپ نے توجہ کی؟ وہ وہاں نہیں آتا، اس نے اسی قانون کو توڑا، لہٰذا یہ کہ سقوط کر گیا، حبوط، اب اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا. یعنی شیطان نافرمانی کرے تو نکال دیا جائے، اور میں نافرمانی کروں تو مجھے کوئی نہ نکالے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی. اس نے شیطان کو نکالا ہے تو باقیوں کو بھی نکالے گا، جو وابستہ نہ ہو وسیلوں سے. ہم نے کہا وابستگی پہ بھی ابھی بات کریں گے. معصوم یہ فرماتے ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ شیطان نے کتنی دقت سے مطالعہ کیا ہے ایک چیز کا، اور جانتا ہے، اس لیے اس نے انہی راہوں کا انتخاب کیا. وسیلے کی کتنی اہمیت ہے وہ سمجھ گیا. وسیلے کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر ان سے وابستہ ہو جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے وابستہ ہو جاؤ، یعنی وسیلے پہنچا سکتے ہیں آپ کو. ایک اور میں مثال دوں آپ کو. کسی نے، ایک صحابی تھے، چھٹے امام کے دور کی بات ہے، چھٹے امام کے دور میں آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ. امام حسین کا ایک قول ہے، ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ. یہ امام علی مقام کا قول ہے. ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ فاذا عرفوہ عبدوہ واذا عبدوہ استغنوا بعبادتہ عن عبادت ما سوا. امام حسین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اگر وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیں، استغنوا بعبادتہ، آپ نے فرمایا کہ اگر انہیں اللہ کی معرفت ہو جائے تو یہ معرفت انسان کو اللہ کی عبادت تک پہنچا دیتی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان عارف خدا ہو اور وہ عابد نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ امام حسین کا قول. اور جس نے ایک دفعہ اللہ کی عبادت کا مزہ چکھ لیا، مولا فرماتے ہیں استغنوا بعبادتہ عن عبادت ما سوا، تو پھر جو اللہ کی عبادت کا مزہ چکھ لے اور جس کا سر اللہ کے سامنے جھک جائے، پھر اس کا سر کائنات میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا. یہ امام حسین کا قول. صحابی نے کہا یا ابن رسول اللہ، امام نے کہا ہے کہ اس نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، آپ بتائیں گے مگر اللہ کو میں اپنے حواس سے پہچان سکتا ہوں؟ وسیلہ معرفت کیا ہیں آپ؟ اس نے کہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلوں کے ذریعے سے آؤ. تو میرے پاس جو معرفت کے وسیلے ہیں وہ تو یہ 5 ہی ہیں. یا تو میں دیکھ کے کسی چیز کو پتہ لگا لیتا ہوں، یا پھر سن کے، یا پھر سونگھ کے، یا پھر چکھ کے، یا پھر لمس کر کے، یہی ہیں. مگر اللہ کو ان وسیلوں سے پہچانا جا سکتا ہے؟
نہیں. کہ اچھا تو اس کے علاوہ جو میرے پاس ذریعہ ہے وہ ہے عقل. بس جیسے ہی اس نے عقل کہا آپ نے کہا خبردار، کلما صورتموہ باوہامکم بادق المعانی فہو مخلوق لکم مردود علیکم والیکم. خبردار یہ تصور نہ کرنا کہ تم عقل سے اللہ تک پہنچ جاؤ گے. جو بھی چیز بعنوان خالق کے تمہارے ذہن میں آتی ہے اور خدا کے، وہ تمہاری مخلوق تو ہو سکتی ہے، تمہارے خالق کا. اچھا تو میں پھر اللہ تک کیسے پہنچوں؟ میرے پاس تو وسیلے یہی ہیں. امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا ٹھہرو، اللہ نے مجھے پیدا کیا اپنی معرفت کے لیے اور میرے پاس وہ وسیلے نہیں ہیں. تو کہا سنو، اللہ نے انسانوں پر جس امام کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، در حقیقت اسی امام کی معرفت اللہ کی معرفت ہے. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اللہ کی معرفت میں پڑھیں کا مطلب یعنی یہ کہ اس وسیلے کو تلاش کریں. اصل میں تو وہیں پہ جانا ہے ہمیں. آپ کو اتنا کرنا ہے کہ آپ اس سفینے میں سوار ہو جائیں جو اللہ تک جاتا ہے. پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو لیکن اتنا ضرور کرنا ہوگا کہ گھر سے اٹھ کے آئیں اور اس سفینے میں سوار ہو جائیں. پھر سفینہ جانے اور خدا جانے. وہ سفینہ آپ کو لے جائے گا وہاں پہ. تو سفینے کی شناسائی ضروری ہے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیلہ وہ ہے کہ جہاں پہنچ گئے وسیلے سے اگر وابستہ ہو گئے تو پھر تم وہاں پہنچ جاؤ گے. شیطان نے کہا بس میں نے سیکھ لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیلہ وہ ہے جو ہدف تک لے آتا ہے. بس مجھے بھی میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وسیلے بھیجوں، یہ اس میں جیسے ہی سوار ہوں گے تو یہ گویا مجھ تک ہی پہنچیں گے اور انہیں خبر تک. مجھے ان وسیلوں کی شناسائی کرنی ہے جس طرح سے میں نے رائے ہدایت کے لیے اہل بیت کی شناسائی کی. ورنہ تو یہ سارا نظام آپ نے دیکھا 1,24,000 انبیاء بھیجے. یہ تو انبیاء ہیں، جانشین نہیں، وہ الگ ہیں پھر جو ہدایت کرتے رہے. امام الگ بھیجے. اچھا ان کے علاوہ ولی خدا الگ ہیں. ولی خدا نبی نہیں ہے، نبی سے اوپر کا ولی سے اوپر کا درجہ نبی ہے. ولی خدا الگ ہیں جو آپ کو کہاں لے جاتے ہیں؟ خدا تک. اچھا علماء الگ ہیں، فقہ الگ ہیں، سارے لوگ پھر نصیحت کرنے والے، سب کچھ کرنے والے الگ ہیں. لیکن پھر بھی کتنے لوگ آپ بتا سکتے ہیں جو اللہ تک پہنچ گئے؟ مسلمان زیادہ ہیں یا غیر مسلم؟ اچھا مومن زیادہ ہیں یا غیر مومن؟ اچھا پھر ان مومن میں خالص مومن کتنے ہیں اور غیر خالص کتنے ہیں؟ کیوں ایسا ہوا؟ اس کی وجہ یہی ہے، میں نے تو سارے نبیوں کو پہچان لیا تھا، شروع سے بچپنے سے پڑھتا آ رہا ہوں. نبی 1,24,000 اور جتنے سارے قرآن میں نام تھے سب حفظ بھی کر لیے، پوری تاریخ بھی پڑھ لی، ہر نبی کی بھی پڑھ لی، رسول کا بھی پتہ چلا لیا، بڑے رسول کا بھی پتہ چلا لیا، کتابوں کا بھی پتہ چل گیا، ان کی تعلیمات کا بھی پتہ چل گیا، اور ائمہ کا بھی پتہ چل گیا، ان کی تعلیمات کا بھی. پھر کیوں نہیں پہنچا وہاں تک؟ اس کی وجہ یہی ہے
کہ میں نے ان رستوں کو تو پہچان لیا مگر اس خطر سے غافل ہو گیا اور اس دشمن سے غافل ہو گیا. اور کیونکہ توجہ کریں، سفر کے طے ہونے میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے وابستگی جاننا کافی. یعنی یوں نہیں ہو سکتا کہ میں کشتی شیطان میں سوار ہوں اور پہنچوں خدا تک، یہ نہیں ہو سکتا. میں کشتی شیطان میں سوار ہوا اور شیطان پہ لعنت بھیجوں. اس نے کہا لاکھ آپ لعنت بھیجتے رہیں، نفرت کافی نہیں ہے دشمن سے. یعنی دشمن سے نفرت کافی نہیں ہے. اگر کیونکہ پہنچنے میں نفرت کافی نہیں ہوتی، نہ محبت کافی ہے اور نہ نفرت کافی ہے علیحدہ ہونے میں. یعنی اگر میں شیطان سے علیحدہ ہونا چاہوں، دور ہونا چاہوں تو نفرت کافی، جیسے وہاں پہنچنے میں محبت کافی نہیں ہے، وابستگی ضروری ہے. یعنی شیطان کی کشتی میں سوار ہوں اور وہاں پہ بیٹھ کے کہوں، توجہ کریں، حسین زندہ باد، اب اس سے فرق نہیں پڑتا. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو کسی امام عالی مقام نے پوچھا صحابی سے، بتائیں، آپ نے سب نے سنا ہوگا یہ واقعہ، بتائیے کہ کوفے کے کیا حالات ہیں؟ اس نے کہا کہ قلوبہم معکم، قلوبہم معکم، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. تو کافی تھا. پھر اس نے جو اگلا جملہ کہا وَسُيُوفُهُمْ عَلَيْكُمْ، لیکن ان کی تلواریں آپ پہ ہیں. یعنی کشتی شیطان میں سوار ہیں، محبت آپ سے کرتے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے ایک انسان کشتی میں شیطان میں سوار ہو کے محبت حسین سے کر کے بھی قاتل حسین ہو جائے. یہ عدم شناسائی ہے دشمن سے. دشمن سے نہ آشنا تھے آپ کو پتہ نہیں چلا شیطان نے کیا کیا آپ کے ساتھ، کیا تماشا کیا آپ کے ساتھ. آپ کو کھلونا بنا دیا اور نہ پھر یہاں کے رہے اور پھر نہ وہاں کے رہے. عمر سعد بتائیے کہاں کا رہا، نہ یہاں کا رہا اور نہ وہاں کا رہا. اس نے امام حسین کو کیوں قتل کیا تھا؟ تاکہ شہر رے کی حکومت ملے، ورنہ وہ چاہتا تھا کہ امام حسین کو قتل نہیں. تو تردد کس بات کا تھا؟ کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے. میں قتل کرنا نہیں چاہتا. نہیں تو تردد کس بات کا؟ اس کا مطلب اسے یہ بات پتا ہے یہ کون ہے، اسے یہ بات پتا ہے کہ وہ جنت اور دوزخ کا کیا کر رہا ہے، سودا کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں اسے پتا ہے. اور آخری وقت میں بھی شمر سے یہ کہہ رہا تھا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا کون؟ تمہیں نہیں پتا؟ یہ وہ ہے جس کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. رسول کے ہونٹ ان کے ہونٹوں پر تھے. اب جاننا تو کافی نہیں ہوا، قلوب کا ساتھ ہونا تو کافی نہیں ہوا. آپ کیونکہ کشتی یزید میں سوار ہیں، حر یہی بتانا چاہتے ہیں، تاریخ حر یہی ہے. جب تک کشتی یزید میں سوار رہو گے، پھر چاہے زہرا کا جتنا احترام ہو، آپ یزیدی ہی کہلائیں گے. پہلے کشتی یزید کو چھوڑو. اور حر کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ کشتی یزید کو چھوڑنے کے لیے، خیمہ یزید کو چھوڑنے کے لیے 10 سال کی ضرورت نہیں ہے، 20 سال نہیں چاہیے، 30 سال نہیں چاہیے کہ انسان یہی سوچتا رہے کہ اچھا اب کر لوں گا، ابھی تو یہ مصروفیت تھی، ابھی تو وہ مصروفیت تھی. کہ اس میں وقت کی ضرورت نہیں ہے. اگر پکا ارادہ کر لو تو ایک شب بھی بہت ہے.
اور ہر پلک جھپکتے میں، لیکن کشتی سے اتر آئے، اس کشتی یزید کو چھوڑ دیا، بس جیسے ہی کشتی یزید کو چھوڑا علیہ السلام، یعنی کشتی یزید میں رہ کے، وسیلے یزید میں رہ کے آپ چاہے جتنا زہرا کا احترام کرتے ہو، وہ احترام کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ یہ بات تو سب کو پتہ ہے، حضرت زہرا کا سب احترام کرتے تھے، وہ بھی کرتا تھا، لیکن آپ نے اسے علیہ السلام کہا تھا جب اس نے بات پکڑی تھی امام کی؟ کیوں نہیں کہا؟ وہ تو احترام کرتا ہے، کہ یہ احترام کافی نہیں ہے کیونکہ کشتی یزید میں سوار ہے، جب تک کشتی یزید کو چھوڑ کے کشتی حسین میں نہ آئے اس وقت تک علیہ السلام نہیں۔ یہ قانون ہے۔ آیا میں نے پتہ لگایا کہ شیطان در حقیقت اس کے وہ کیا وسیلے ہیں، وہ کس طرح حملہ آور ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سوار اس کشتی کا ہوں اور نام لے رہا ہوں حسین زندہ باد، اور حسین زندہ باد کر کے یہ سمجھوں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے بہت سارے لوگ ابھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ علی کو تو ہم بھی مولا مانتے ہیں، آپ ہی مولا مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ ہم علی کو مولا مانتے، ہم حسن سے محبت نہیں کرتے، ہم حسین سے محبت نہیں کرتے، ہم پیغمبر کی آل سے محبت نہیں کرتے، ہم بھی لعنت کرتے ہیں اس شخص پہ جس نے زہرا کے گھر کو جلا دیا، ہم بھی اس شخص پہ لعنت کرتے ہیں جنہوں نے اہل بیت کو دکھ پہنچائے۔ بس یہ جاننا کافی ہے، علی کو مولا ماننا کافی ہے۔ آپ کشتی میں تو یزید کی سوار ہیں اور پھر کہیں کہ میں علی کو مولا مانتا ہوں، میں فاطمہ کے قاتلوں پہ میں بھی لعنت کرتا ہوں، یہ کافی نہیں۔ آپ قبول نہیں کرتے، آپ بھی قبول نہیں کرتے، یا قبول کرتے ہیں انہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ کشتی میں سے اترنا ضروری ہے، اس وسیلے میں سے پہلے اترو، یعنی پہلے دشمن کو چھوڑو۔ آپ توجہ کریں، یعنی ایک وقت میں دو کشتی کے سوار، آپ پہلے دشمن کو تو چھوڑیں، جب تک اسے نہیں چھوڑیں گے آپ ان کے دوست، پھر یہ صرف دعویٰ ہے۔ آپ نے صرف اس وجہ سے، اچھا مولا آپ بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، آپ پہ اب ان میں کیا فرق ہے؟ اس لیے کہ آپ نے وہ کشتی دشمن چھوڑ دی ہے، یا اس سے ہٹ کے ہے؟ آپ نے علی کو اگر قبول کیا ہے تو بس علی ہی کو قبول کیا ہے۔ آپ اگر در اہل بیت پہ آئیں، آپ نے اللہ کے وسیلوں کو قبول کر لیا تو اس وجہ سے کہ آپ نے دشمن خدا پہ لعنت کی ہے، اور جب تک دشمن خدا پر لعنت نہ کی جائے اللہ کے دوستوں سے محبت کی ہی نہیں جا سکتی۔ اسی وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے، توجہ کریں بات ختم ہو گئی، آغاز دین کا دوستی سے نہیں کیا، پہلے دشمنی سے کیا ہے۔ کہ لا الہ، پہلے بتوں سے دشمنی کرو، پھر اللہ کی بات کرو، یعنی بغل میں بت بھی ہو اور کلمہ توحید زبان پہ ہو، یہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک شعر ہے ڈاکٹر استاد قمر جلالوی کا کہ بدن پہ جامع احرام، دل میں بغض علی، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف۔ چکر لگاتے رہے آپ۔ یہ جو اس کو طواف جو چیز بنائے گی وہ تو اس میں ہے ہی نہیں، یہ تو چکر ہے، یہ تو آپ اپنے گھر کے لگاتے رہتے۔ اور اگر ان کی محبت رکھ کر کوئی شخص اپنی ماں کے گرد بھی چکر لگائے گا تو اسے طواف کا ثواب ملے گا۔ اب توجہ کرو،
طواف اصل میں کعبے کے گرد گھومنا نہیں ہے، ان کی محبت رکھ کر پھر چکر لگانے ہیں، وہ چیز ہے جو انہیں طواف بناتی ہے۔ کسی نے صحابی کہنے لگا کہ اپنا رسول اللہ، میں انتقال خواب میں دیکھا کہ انتقال ہو گیا، تو نمازیں تو بہت پڑھی تھی، روزے بھی رکھے تھے، سارے کام کیے، تو اس نے دیکھا کہ انتقال ہو گیا اور فرشتے آ گئے جی، تو دیے ایک مرتبہ ایک ہلکا سا دیا، قبر اندھیری تھی، کوئی چیز دکھائی نہ دیتی تھی، وحشت زدہ تھا، اتنے میں ایک ہلکی سی روشنی برآمد ہوئی، لیکن دیا تو تھا، روشنی نہ تھی۔ میں نے کہا آپ کون؟ کہا میں آپ کی نماز ہوں۔ کہا تو نماز تو آپ ہیں لیکن روشنی کیوں نہیں ہے؟ کہا جیسے پڑھی تھی۔ اتنی ہی روشنی ہے، اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ کہ دکھائی تو کچھ بھی نہیں دیا، فائدہ تو کچھ نہیں ہوا، ساری زندگی نمازیں پڑھی، دیا تو آپ ہیں لیکن اس دیے کا کیا کروں گا جو جلتا نہیں؟ فیوز بلب کا بتا دیں آپ کیا کریں، یا یہ زیرو پہ آ جائیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ان ہزاروں بلب لگا لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہ نمازیں تو اتنی پڑھی تھی۔ کہ پھر ایک اور دیا آیا، وہ بھی اسی طرح کے تھے۔ میں نے کہا آپ کون؟ کہ میں روزہ ہوں آپ کا۔ کہا تو آپ میں بھی روشنی نہیں ہے؟ کہ جیسے رکھا تھا، افطاری سے بڑی سحری اور سحری سے بڑی افطاری۔ ایک ایک کر کے میرے سامنے وہ دیے آنا شروع ہو گئے، صدقات جو دیے تھے وہ بھی آ گئے، جو کچھ کام حج جو کیا تھا سارے آ گئے۔ جب سارے دیوں نے مجھے گھیر لیا اور دکھائی پھر بھی کچھ نہ دیا، تو ایک مرتبہ ایک آفتاب بلند ہوا، جیسے کہ سورج، اور ایسا سورج جب 14ویں کا چاند کہیں اسے آپ، اگر چاند ہو اور اگر سورج ہو تو سوا نیزے پہ، اس کی لائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو کہ ایک مرتبہ ایک سورج میں نے دیکھا جو آفتاب کی طرح دمک رہا تھا، وہ آیا اور اس کے آتے ہی یہ سارے دیے جلنے لگے۔ میں نے کہا یہ کون ہے آفتاب؟ کہا یہ مودت اہل بیت علیہ السلام۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ ہماری مودت اور محبت اور وہ ولایت قبر میں اس طرح سے ہوگی کہ نماز ہوگی، اگر یہ نہ ہو، نماز تو ہوگی مگر نور نہ ہوگا، روزے ہوں گے مگر روشنی نہ ہوگی، جب تک کہ وہ آفتاب نہ آئے جسے آفتاب امامت کہتے ہیں۔ اللہ نے اتنا بلند کیا۔ وسیلے ان سے وابستگی ضروری ہے، تو اللہ نے جنہیں اتنا مکمل بنایا، اس کے باوجود بھی میں خدا تک کیوں نہ پہنچ سکا؟ ہم میں سب سلمان کیوں نہ ہو سکے؟ مگر سلمان کے علی کوئی دوسرے تھے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ یعنی سلمان کے علی وہ نہیں ہے جو میرے، بوذر کے علی وہ نہیں ہے،
جس نے اسے بوزر بنایا بے زر سے، وہی علی میرے ہیں، یا الگ سے کوئی ہیں؟ اور علی کی تو طاقت وہ ہے کہ یہ جو بھی ان سے وابستہ ہو جائے اس میں بھی، توجہ کریں، وہی کمالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو مولا کائنات میں ہیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ بہلول کی زندگی دیکھ لیجئے، آپ کو یہ فرق واضح ملے گا کہ پوری دنیا جو علی سے وابستہ نہیں تھی وہ جنت کی دعائیں مانگ رہے تھے، اور بہلول اللہ علی سے وابستہ ہو کے جنتیں بانٹ رہے تھے۔ وابستگی بہلول نے کیا کیا، بوزر نے کیا کیا، سلمان نے کیا کیا، جو وہ وہاں پہنچ گئے اور ہم یہاں رہے۔ دشمن سے غفلت، انشاءاللہ مزید کل بات کریں اور اس کے حربے بتائیں گے، وہ کیا میادین ہیں، وہ کیا وسیلے ہیں جو دشمن ہماری طرف پھینکتا ہے اور استعمال کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ اتنے تسلسل کو بھی اس نے جو ہے اللہ کے اس طرح بنا دیا کہ گویا وہ ہمارے لیے مبعوث نہ۔ عاشورہ کا سما تھا، بیویوں کی چادریں چھن گئی تھی، مولا فرماتے ہیں کہ خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، بی بی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی۔ حسین کے خیموں میں تاراجی تھی، حسین کے بچے کربلا میں بکھر کے رہ گئے، بہت سارے بچے ایسے تھے جو ٹاپوں کے نیچے آ گئے، نہ جانے کتنے بچے تھے جو ٹاپوں کے گھوڑے کے نیچے آ گئے، اور ابھی بھی حالانکہ شام غریبہ گزر چکی تھی مگر آواز العطش خاموش نہ ہوئی تھی۔ العطش کی آوازیں بلند تھیں اور خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب خیمے جل رہے تھے مجھے سمجھ میں نہ آیا، ایک بی بی ایک خیمے میں بار بار جاتی ہے اور پھر واپس پلٹ کے آ جاتی ہے، اور اس خیمے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ آخر اس بی بی کا اس خیمے میں کیا رہ گیا ہے جو اتنی بےتابی سے اندر جاتی ہے اور اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اندر جاتی ہے اور پھر واپس آ جاتی ہے اور پھر جاتی ہے، پریشان ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا ہے یہ، کون ہے بی بی؟ کہا یہ حسین کی بہن زینب اولیاء ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھا تو آخر اس خیمے میں کون ہے، اس خیمے میں کیا ہے؟ کہا اس خیمے کے اندر سید سجاد حسین کا بیمار بیٹا ہے، یہ بی بی اسے لینے کے لیے جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے۔ بس عزیزان محترم، راوی کہتا ہے ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ خیمے میں سے یہ مستور باہر آئی اور ایک جوان کو اپنے کندھوں پہ لیے ہوئے تھا۔ عزیزان محترم، زین العابدین کو جلتے ہوئے خیموں سے لے آئی، ایک ایک بچے کی حفاظت کر رہی تھی، سید سجاد کو بچا رہی تھی، زینب سکینہ کو دلاسے دے رہی تھی۔ میرے پانچویں امام امام محمد باقر یہ فرماتے ہیں میری پھوپھی بڑی شدید زخمی ہو چکی تھی، لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکی تھی، لاشوں پہ لاشیں اٹھائے، کوڑے کھائے، آگ کے زخم دیکھے، میں اندھیری رات ہو چکی تھی۔ اب میں نے کیا دیکھا، میں حسین ابن
مرتبہ ارے میری دادی زینب اولیاء ارے تشریف لائی اور لانے کے بعد حسین ابن علی کے پاس بیٹھ گئی. انت اخی، آپ ہی میرے بھائی ہیں، اے میرے بھائی، اے میرے ماں جائے. اور یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو زینب اولیاء نے حسین کی لاش کے نیچے رکھا اور سر سجدے میں رکھ کے کہتی ہیں سبحان اللہ، سبحان رب الاعلی و بحمدہ، بار الہ ہماری اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما. ربنا تقبل منا هذا القربان، بار الہ میری اس قربانی کو قبول فرما.